سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ دور جاہلیت کے اندر عربوں کے ہاں سخاوت کے کئی طریقے تھے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا جوئے کا۔ وہ جوا کھیلتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی جو ہار گیا وہ ایک اونٹ، مثلا ایک اونٹ مقرر کیا جس طرح آج کل جوا لگتا ہے، جو ہار گیا بس وہ پیسے ادا کرے گا اور اس کو ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے گا، یا کوئی لے لیتا۔ کئی صورتیں تھیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی تھی جوئے کی کہ وہ اس جوئے کو جیت کر صدقہ کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ اس قوم کے اندر بہت ساری اخلاقی پستیاں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود عربوں کے اندر ایسی صفات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ان میں سے چنا۔ تو ان کا ایک صدقہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور اسی طرح جب انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا تو اس وقت وہ شراب پیتے، شراب پی کے صدقہ بہت کرتے تھے۔ اسی لیے شراب کا نام، انگور کا نام انہوں نے اپنی زبان میں کرم رکھا ہوا ہے۔ کرم، کرم کا معنی احسان کرنے والا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم شراب پیتے ہیں تو ہم سے احسان ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تو پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہا ہوں، بعد میں یاد آتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا۔ تو ان کے ہاں یہ دو طریقے تھے جن کا شر کا پہلو تو تھا ہی، لیکن اس میں ایک اعتبار سے خیر کا پہلو بھی تھا کہ اس سے لوگ صدقہ بہت کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وگرنہ یہ مطلب اس کا تھوڑی ہے کہ وہ صرف اس لیے پوچھ رہے تھے کہ جوا کھیلیں کہ نہ کھیلیں، شراب پئیں کہ نہ پئیں۔ اصل میں ان کا اس میں اصل سوال کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول، ان میں دو فوائد ہیں بہت بڑے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا، کل فیہما اثم کبیر و منافع للناس۔ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو شراب ہے یہ ام الخبائث ہے۔ جب انسان نشہ کرتا ہے پھر وہ سب گناہ کر جاتا ہے، جب وہ نشہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شراب کا نام عربی زبان میں ہے خمر۔ خمر، خمار ایک ہی مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، خمار کا معنی دوپٹہ۔ شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، اس سے انسانی عقل پردے کے اندر آ جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ کئی ایسی بنی اسرائیلی روایات ہیں کہ کسی نے کہا کہ تم شراب پیو، کہا کہ تم یہ قتل کر دو، کہا میں تو قتل نہیں کرتا، اور پھر کہا کہ تم جو ہے وہ یہ حرام کام کر لو، زنا والا، اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کرتا، کہا چلو شراب پی لو، وہ کہنے لگا ہاں یہ شراب دونوں سے ہلکا جرم ہے، میں یہ پی لیتا ہوں۔ جب اس نے شراب پی پھر اس نے دوسرے دونوں کام بھی کر دیے۔ تو شراب ام الخبائث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو سارے گناہوں کی جڑ یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان حق کا انکار کرتا ہے، دین اس سے خراب ہوتا ہے، نسب اس سے خراب ہوتا ہے۔ جب انسان نے شراب پی ہوتی ہے پھر وہ زنا کی طرف جاتا ہے، تو گویا کہ اس سے نسب بھی خراب ہوا، معاشرے کا امن اور سکون بھی خراب ہوا۔ ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے، کچھ فائدے سے مراد ان کو کچھ صدقہ خیرات مل جاتا ہے، یہ اس میں ان کا فائدہ ہے۔ یا بعض مفسرین نے یہاں پر شراب کے فائدے لکھے ہیں کہ جی شراب کا یہ فائدہ ہے، شراب کا یہ فائدہ ہے، شراب کا یہ فائدہ ہے۔ واللہ عالم، ایسی چیزیں تو ذکر کرنے والی نہیں ہوتی۔ اس طرح تو ہر برے کام کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو انسان نکال ہی لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حرام کیا اس کے کروڑ فائدے ہوں، اللہ نے جب حرام کر دیا تو وہ حرام ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ گویا کہ شریعت نے ہمیں ایک قاعدہ سمجھا دیا کہ جب بھی آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں
آپ ان دو چیزوں میں یوں تقابل کیجئے کہ اس کا نفع زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے۔ ہر چیز جس میں نفع ہے اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، اور ہر چیز جس میں نقصان ہے اس میں کچھ نہ کچھ نفع ہوتا ہے۔ آپ کو شاید ہی کوئی چیز ملے جس میں 100% نفع ہو اور 100% نقصان ہو، وگرنہ ہر چیز میں نفع اور نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے چنیں گے اس میں سے کسی ایک چیز کو؟ شریعت کہتی ہے کہ جون سی چیز غالب ہو اس کو چن لو، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر اس میں برائی غالب ہے تو اس کو ترک کر دو، اگر اس میں اچھائی غالب ہے تو اس کو لے لو۔ شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں، جوئے میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن جب ہم نے اس کے فوائد کا اور اس کے نقصانات کا آپس میں تقابل کیا تو نقصان زیادہ تھا، فائدہ کم تھا۔ فائدہ تھا عارضی طور پر اور نقصان تھا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہمیں شریعت نے یہ سمجھایا قاعدہ کہ جب بھی کوئی چیز کا تم نے فیصلہ کرنا ہو تو دیکھو کہ جس چیز کو تم اختیار کر رہے ہو یہ چیز اس کا نقصان زیادہ تو نہیں ہے اس کے فائدے سے، اگر نقصان زیادہ پھر اس کو ترک کر دو۔ یہ اغلبی قاعدہ، یعنی کہ کسی بھی چیز کی اغلبیت دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب سوچتے ہیں کہ جی یہ چیز اس میں یہ برائی کا پہلو بھی ہے اور یہ اچھائی کا پہلو بھی ہے، آپ خود تجزیہ کر لیں کہ اس میں غالب کیا چیز ہے۔ جو چیز اس میں غالب ہے اس کے مطابق آپ اپنی رائے قائم کر لیجیے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کا دوسرا سوال کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل العفو، آپ ان سے کہہ دو کہ زائد چیز، یعنی جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ میرے پاس ایک سکہ ہے، ایک روپیہ ہے، آپ نے فرمایا تصدق علی نفسک، اپنے پہ خرچ کر۔ کہا کہ اگر ایک زائد ہو پھر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر۔ پھر آخر پہ اس نے کہا کہ میرے پاس اگر اور ہو تو آپ نے فرمایا ہا کذا و ہا کذا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس طرح اور اس طرح، یعنی اشارہ کیا پھر اس کو خرچ کر دے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے انت ابصر بہ، تو اسے زیادہ سمجھنے والا ہے کہ تو اسے کہاں پہ خرچ کرے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں، انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں میں سکون پتہ کیوں تھا؟ ان کی زندگیوں میں سکون کا بڑا راز یہ تھا کہ وہ اس جوڑنے جڑانے کی مصیبت سے بچے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے، بیماریاں اور ٹینشنیں ہمیں اس وجہ کی ہیں کہ وہ میرا پلاٹ پر قبضہ ہو گیا، وہ جو ہے نا ادھر میرے پیسے جو تھے وہ میں نے بینک میں رکھوائے تھے وہاں پر ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اور فلاں جگہ پر میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اچھا بھلا اپنا کاروبار بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ جی وہ میری انویسٹمنٹ جو ہے نا ڈوب گئی، فلاں جگہ پہ میرے گھر پہ قبضہ ہو گیا۔ خود کسی غریب کو دینے کو دل نہیں کرتا، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اس طرح کے بڑے بڑے کروڑوں کے نقصانات ہم ٹھنڈے پیٹے برداشت کر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اللہ کہتا ہے جو زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ اور آپ حدیث کو سمجھیں، حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بستر تمہارے لیے، ایک بستر تمہارے مہمان کے لیے، یعنی کہ اپنے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اور مہمان کے لیے، اور جو اس سے زائد ہے وہ شیطان کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایسی چیز کہ جس سے نہ تم فائدہ اٹھا رہے ہو نہ کوئی اور مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ پھر شیطان کے لیے ہوا ہے، اسے شیطان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج ہم مسلمان آپس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے اگر کسی بندے کے پاس کچھ ہے تو وہ حرام سمجھتا ہے کہ کسی مسلمان کو فائدہ پہنچ جائے، بلکہ دیکھیں سوچ سوچ کا بھی فرق ہوتا ہے نا، ہم اخلاقیات سے بھی گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ یہ میرے پیسے بڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پیسے بڑھانے کے لیے بھی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو۔
مثلاً آپ نے پیسے بڑھانے ہیں نا، تو آپ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی فیکٹری کھولیں، کوئی دکان کھولیں، کوئی چھوٹی سی تجارت کریں۔ کیوں؟ اس میں 2-4 ملازم آپ رکھیں گے، کوئی 2-4 بندے آپ کے ساتھ جڑیں گے نا، جن کا رزق آپ کے ذریعے لگ جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیزیں خرید کے رکھتے ہیں، گولڈ خرید کے رکھ لیا، ڈالر خرید لیا، پلاٹ خرید لیا، ایسی چیز خریدی کہ جس سے میرے سوا اور اس سیٹ کے سوا جس سے میں نے سودا خریدا کسی تیسرے کو فائدہ نہ پہنچے۔ حالانکہ اگر ہم یہ سوچ رکھ لیں کہ چلو ٹھیک ہے، میری جو آمدنی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ بناتا ہوں کہ جس میں کوئی 5-10 بندے فٹ ہو جائیں گے نا، تو چلو میری وجہ سے 5-10 بے روزگاروں کو روزگار ملے گا، میرا تو ساتھ ساتھ بڑھے گا ہی، میرے میں تو برکت آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ ان غریبوں کا بھی کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دو کہ تم قل العفو، جو زائد ہے، ایک اس کا معنی زائد چیز، تمہاری ضرورت سے زائد، اور بعض اس کا معنی کہ بہترین چیز۔ بہرحال یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، جس طرح اس نے باقی احکام بیان کیے اسی طرح ان آیات کو بھی وہ کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ان پر غور و فکر کرو۔ دیکھیں اس آیت میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکام غور و فکر کرنے کے لیے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، میری ساری زندگی گزر گئی، مجھے قرآن مجید کا ترجمہ تک نہیں آیا، میں غور و فکر کیا کروں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ میرے سے یہی پوچھ لے کہ میں نے اپنی کتاب غور و فکر کے لیے بھیجی تھی، تو اس کا جواب ہے میرے پاس۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تیسرا سوال صحابہ کرام کا، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں بیان کیا نا، ان کے مسائل بیان کیے، تو صحابہ کرام اتنا ڈرے کہ انہوں نے یتیموں کے برتن، کھانے پینے کی سب چیزیں علیحدہ کر دی کہ بھئی یتیم کا کوئی ایک پائی بھی ہمارے کھانے میں شامل نہ ہو جائے۔ اس کا کچھ یہ ہوا کہ دونوں طرف مشقت واقع ہوئی، یتیم کے لیے بھی اور جس کے گھر پہ یتیم تھا اس کے لیے بھی، کیونکہ عربوں کے ہاں کسی یتیم کو اپنے گھر پہ لے کے پالنا ایک فخر کی بات بھی سمجھی جاتی تھی کہ میرے گھر پہ یتیم ہے، وہ فخر سمجھتے تھے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ ہم تنگی محسوس کرتے ہیں کہ مہمان بھی ہمارے گھر پہ آ جائے۔ مہمان جب چلا جاتا ہے تو ہم ریلیکس ہوتے ہیں، شکر ہے چلا گیا۔ تو جس وقت ان کا مزاج یہ تھا کہ یتیم پکڑ لیا، کوئی بندہ فوت ہو گیا، عورت نے کہیں اور شادی کر لی، وہ کہتے تھے یہ یتیم مجھے دے دو، اس کو میں پال دوں گا۔ تو یہ ان کے ہاں عام تھا۔ تو بعض دفعہ یتیم کی وراثت ہوتی، پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر محتاج تھے وہ لوگ۔ تو جس وقت یہ آیات اتری انہوں نے سب کچھ علیحدہ کر دیا۔ اس کا بوجھ یہ آیا کہ یتیموں کا کھانا علیحدہ پکنے لگا، اب جتنا کہ وہ کھاتے باقی ضائع چلا جاتا۔ گھر والوں پر بوجھ یہ تھا اپنا علیحدہ پکاؤ، ان کا علیحدہ پکاؤ، اپنے کھانے پینے کا انتظام علیحدہ، ان کا علیحدہ، اپنے کپڑے دھونے کا سب معاملات علیحدہ، ان کے علیحدہ۔ بڑی ایک مشقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آسانی کر دی۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ ان سے کہہ دو ہر وہ چیز جس میں بہتری ہو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ایک تو اس کا معنی اہل علم نے یہ کیا ہے کہ علیحدہ رکھنا ان کے معاملات کو یہ بہتر ہے، تاکہ اپنے ساتھ نہ ہی ملاؤ، تمہارے ذہن میں یہ شبہ نہ ہی آئے کہ میں نے اس کا کوئی ذرہ کھا لیا۔ اس لیے ورا تو یہی ہے کہ تم ان کے کھانے علیحدہ ہی رکھو۔ اور دوسرا اس کا معنی بعض اہل علم نے یہ بھی کیا ہے قل اصلاح لہم خیر، یعنی کہ ہر وہ کام جس میں ان کے لیے بہتری ہو تم وہ کر لو۔ اگر علیحدہ پکانے میں بہتری ہے تو علیحدہ پکاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نقصان ہے پھر اپنے ساتھ ملا لو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملا لیتے ہو کھانے پکانے میں اور باقی سب معاملات میں، تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ملاتے ہوئے ساتھ ہی یہ کہہ دیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ،
اللہ فسادی کو جانتا ہے اصلاح کرنے والوں میں سے، یعنی ان کو اپنے ساتھ ملاؤ لیکن فساد کی غرض سے نہ ملانا۔ فساد کی غرض کیا؟ تم کہتے ہو آدھا کھانا میرے پیسوں سے پکے گا، آدھا اس کے پیسوں سے، اب وہ بیچارہ اکیلا اور تمہارا پورا ٹبر، یہ تو انصاف نہیں بنتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے فساد کرنے والا کون ہے، یعنی اس کے مال کو ضائع کرنے والا کون ہے، اس کے مال میں اسراف کرنے والا کون ہے۔ تو لہٰذا تمہیں دونوں صورتوں میں اختیار دے دیا گیا، چاہے اس کے مال کو علیحدہ رکھ لو، چاہے اپنے ساتھ ملا لو، لیکن دونوں صورتوں میں تم نے یہ دیکھنا ہے کہ بہتری کیا ہے، اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، یتیم کا فائدہ دیکھنا کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ وہ مشقت کیا تھی؟ نہیں، اس کا علیحدہ پکاؤ اور اندازہ لگا کے پکاؤ کہ اس نے کتنا کھانا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، چمچیوں کے ساتھ چیز ماپو کہ جی وہ اتنی چمچیاں کھائے گا تو میں اتنا ہی پکاؤں تاکہ بچے نہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے سے پوچھنا اگر ضائع ہوا تو۔ اور پھر محدود مقدار کے اندر پکاؤ، پوچھ کے پکاؤ، کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے۔ لَأَعْنَتَكُمْ، تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ، یہ مشقت تھی تمہارے لیے بہت بڑی، لیکن اسے تم پر فضل کیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم اس مشقت میں نہ آؤ، اپنے ساتھ ملا لو اسے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔